میرے خیال سے صحافت کے شعبے میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کو اس کو منتخب کر کے لے کے آئے جب اس کے پاس کئی آپشنز ہو اور ان میں سے وہ ایک صحافت کا اختیار کر کے جائے. ایسا میرے خیال سے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ کالج کے دور میں اور طالب علمی کے دور میں اخبارات کے ساتھ اور کتب بینی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رہا ہے. اور اس وجہ سے مجھے جب میں گلگت میں کالج کے بعد میں واپس آیا تھا تو میرے لیے یہ آسان ہو گیا کہ میں گلگت کے اخبارات کے ساتھ منسلک رہا. اور اس وقت چونکہ کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا تو صحافت بھی نہیں بلکہ میں نے کالم نگاری سے شروع کیا تھا اور کچھ کالم اخبارات میں چھپے تو ان کے ذریعے بس مختلف شعبوں سے گزرتے آخر میں اخبار کے ڈیسک میں پہنچ گئے جہاں سے بیٹھ کے ہم خبریں بنا سکتے تھے. تو اس کو اختیار بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شوق اس میں ضرور تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس شعبے میں آنے سے پہلے خبروں کے معاملات اور کالموں کے معاملات اور اخبارات کے جو معاملات تھے ان میں بڑی دلچسپی رہی اور کتب بینی کا شوق رہا. تو جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر تھوڑی سی کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ وہ لکھ سکے، تو اسی طریقے سے بس شعبہ صحافت میں آ گئے. شیئر یور ایکسپیرینس ریگارڈنگ فیلڈ آف میڈیا. گلگت بلتستان میں میڈیا کا کام ایک حساب سے اپنے عروج پہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ارتقائی مرحلے میں بھی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا جو صحافتی صنعت ہے اور اخباروں کی جو صنعت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جہاں پہ بڑھ رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی صحافتی صنعت کو یہ دھچکا لگ گیا کہ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کا دور شروع ہو گیا. اور انٹرنیٹ کی فراہمی کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ گلگت بلتستان میں پھر سوشل میڈیا اور جو ڈیجیٹل میڈیا کا کنسیپٹ ہے وہ سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے جو ترقی اخبار کی صنعت میں ہوئی تھی یا جو عروج کا زمانہ تھا وہ ایک دم سے رک گیا اور ساتھ میں ہی سوشل میڈیا شروع ہو گیا. تو گلگت بلتستان ایک عروج میں بھی تھا اور ساتھ میں ہی ایک ارتقائی مرحلے میں بھی تھا. تو اس وجہ سے بڑی حد تک صحافت کے اندر کنفیوژنس بھی ہے اور مجموعی طور پہ صحافت کا جو شعبہ ہے یہ مشقت طلب ہے. اس میں کسی بھی قسم کی عذرداری کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. جب تک آپ حالات سے باخبر ہیں، جب تک آپ خبر رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، خبر جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تب تک آپ صحافی ہیں. اور اس سارے دورانیے میں آپ کو کسی بھی قسم کی عذر کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی مشقت طلب معاملہ ہے. اور چونکہ گلگت بلتستان میں صحافت کا ایک اپنا اسلوب ہے اور ریجنل صحافت میں جہاں ہمیشہ سے مسائل ہوتے ہیں تو گلگت بلتستان بھی اس قسم کے مسائل سے دوچار رہا ہے. اس شعبے میں تھریٹس بھی ملتے ہیں، لوگوں کو آمنا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور خبروں کے حصول کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجموعی طور پہ جو صحافت کا تجربہ ہے وہ سیکھنے کے حوالے سے بہت زبردست ہے. اور یہ شعبہ میرے خیال سے مجموعی طور پہ کسی بھی شعبے کا لازمی حصہ ہے. کسی بھی دوسرے شعبے کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا سکتا ہے. آپ ماحول کی بات کریں تو ماحولیاتی صحافت بھی آ جاتی ہے، تعمیراتی معاملات پہ دیکھیں تو آپ تعمیراتی صحافت میں بھی آتے ہیں، آپ ایڈوکیسی جرنلزم کرتے ہیں، کریٹیکل جرنلزم کرتے ہیں اور تحقیقاتی صحافت کرتے ہیں. تو کسی بھی قسم کے شعبے کے ساتھ آپ صحافت کو منسلک کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تجربہ صحافت کا بہت اچھا ہے. لیکن مجموعی طور پر چونکہ وسائل کی کمی ہے اور کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اور صحافیوں کی پروٹیکشن کا کوئی بھی اس قسم کا قانون یہاں پہ عمل درآمد میں نہیں ہے تو یہاں پر خطرات بھی موجود ہے. لوگوں سے دشمنیاں مولنا پڑتا ہے اور گھروں تک آپ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو دونوں اطراف کا تجربہ بہرحال ہے، اچھا تجربہ بھی ہے اور بہت منفی تجربہ بھی رہا ہے. صحافت کو ایک اعتبار سے معاشرے کا آئینہ بھی کہا جاتا ہے. تو جس قسم کا آپ کا معاشرہ ہے اسی قسم کا آپ کا پورٹرے میڈیا کے اندر ہوگا. تو جب آپ معاشرے کے ان مسائل کو لے کے میڈیا میں آ جاتے ہیں جن کے اوپر بات کرنا شجر ممنوعہ بن جاتا ہے تو آپ کو یقیناً بہت زبردست قسم کے تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک ایسے سوسائٹی کے اندر جہاں کی آئینی حیثیت واضح نہیں ہے، جہاں پہ مذہبی معاملات اور فرقہ وارانہ معاملات عروج پر رہے ہو، تو ایک ایسے سوسائٹی کے اندر اگر آپ صحافت کریں گے اور اس قسم کے خبروں کے اوپر کام کریں گے
جن سے معاشرہ شروع دن سے متاثر رہا ہو، تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کی سپورٹ میں ہوتا ہے اور اس قسم کی کسی بھی سوشل چینج کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی کوئی خبر دیتے ہیں یا اس قسم کے صحافتی معاملے کے اوپر آپ سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے جو پریشر گروپس ہوتے ہیں ان کی جانب سے خطرات کا سامنا، ان کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا تو آپ کو ہمیشہ سے کرنا پڑتا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں بھی چونکہ اس کا جو پس منظر ہے وہ آئینی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، مذہبی حوالے سے یا معاشی حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو بہت ہی گمبھیر ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش بھی محدود ہے، یہاں پر مذہبی معاملات بھی ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں کس قسم کے رہے ہیں، سیاسی معاملات ہمارے سامنے ہیں، آئینی حیثیت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہر جو شعبہ ہے وہ ایک کسی صحیح ڈگر کے اوپر نہیں ہے۔ تو جب اس قسم کی چیزوں کے اوپر کام کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور گلگت بلتستان کا تقریباً ہر صحافی اس قسم کے مسائل سے اور اس قسم کے خطرات سے دوچار ہے۔ صحافت حقیقی طور پہ ایک مشقت طلب کام ہے، تو جس وقت آپ میڈیا کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لازمی ہے کہ آپ صحافتی معاملات کے اندر اور جو فیلڈ کا میڈیا ہے اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا بھی منسلک ضرور رہیں۔ اگر آپ منسلک نہیں رہیں گے اور صرف ڈگری کے انتظار میں رہیں گے تو ڈگری لینے کے بعد صحافت کے لیے اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ ڈگری آپ کے پاس مل گئی تو آپ کو صحافت آ جائے گی۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس میں چلنا پڑتا ہے، اساتذہ کی انگلی پکڑنا پڑتا ہے، سینئرز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو تب جا کے آپ کو صحافت کا، خبر کا، اسلوب کا، اس کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں ان کا، اور اس کا جو ایک ڈیکورم ہے اس کا سمجھ آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈگری لینے کے بعد صحافی بن جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صحافت کا باقاعدہ طور پہ آپ نے فیلڈ میں بیٹھ کے اپنی جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ صحافی بنتے ہیں، صرف ڈگری سے آپ نہیں بنتے ہیں۔ اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو گلگت بلتستان میں حقیقی طور پہ مسائل ہے خواتین کے لیے، اور چونکہ اس شعبے کے اندر معاوضے کا تصور بہت کم ہے، آج بھی جتنے صحافی کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس وجہ سے خواتین کا صحافت میں آنے کا جو رجحان ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور یونیورسٹی سے بالخصوص صحافت میں خواتین کے آنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو مرد حضرات بھی آتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جو صحافت تو کرتے ہیں لیکن ذریعہ معاش کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں تاکہ اس شعبے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے، اور اپنا جو گھر کا معاملات ہیں، اپنے چولہے کو جلانا ہے، اس کے لیے بھی وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جب میں زیر تعلیم تھا اور جب مجھے ڈگری عطا ہوئی اس سارے دورانیے میں پریکٹسنگ جرنلسٹ بھی رہا، اور یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے ہی میں چونکہ صحافی تھا تو صحافت کے شعبے کو آگے بڑھانا میرے لیے اتنا اس لیے مشکل نہیں رہا۔ مجموعی طور پہ جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے اس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہوتے ہیں اور ڈگری یہاں سے حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہے۔ ایک تو یہ بھی وجہ ہے کہ آپ اکیڈمی اور فیلڈ کے درمیان جب آپ گیپ رکھتے ہیں تو جو اکیڈمی سے فارغ ہو کے آتے ہیں وہ پھر فیلڈ میں نہیں آ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو ایک چیز تو یہ یونیورسٹی کی سطح پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ایلومنائز کے اندر یا آپ کا جو اکیڈمیا ہے اس کا فیلڈ کے ساتھ اتنا زیادہ گیپ کیوں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے تمام سٹوڈنٹس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو اس فیلڈ کے اندر اس کو بطور ذریعہ معاش لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ اکثر صحافی ایسے ہیں جو کام تو صحافت کا کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے معاملات چلانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی دوسرا ایک کاروبار اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے معاملات کو چلا سکے۔ اب آپ کو اس بات پہ اندازہ نہیں ہوگا کہ گلگت بلتستان کے متعدد ایسے صحافی آپ کو ملیں گے جن کا بہت بڑا جو زمانہ ہے، جن کی عمریں ہیں وہ اس شعبے پہ لگ گئی ہے، لیکن آج ان کی یا تو تنخواہ نہیں ہے یا تنخواہ ہے تو 7 سے 10 ہزار کے بیچ میں تنخواہ ہے۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ لازمی بات ہے کہ ہر صحافی کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور صحافت کا جو فیلڈ ہے وہ کم از کم آپ کی ڈگری کی بنیاد پر آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو ڈگری کو لے کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ ڈگری ہولڈر ہیں، ورنہ ڈگری آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو اپنے کمرے میں سجا ہی سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں اور ملک بھر میں اکثریتی مقامات پہ صحافیوں کے لیے اچھے قوانین بنے ہوئے ہیں، جہاں ان کے جو پریس کلب ہیں وہ با اختیار ہیں،
اور صحافتی جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے بڑی حد تک خود مختار بھی ہیں اور اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اور گلگت بلتستان میں میرے خیال سے آج تک صحافیوں کے لیے ڈائریکٹ کسی بھی قسم کی نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے، نہ حکومتی سطح پر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جس سے صحافیوں کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچے. یہاں پہ صحافی جتنے بھی ہیں وہ اکثریتی صحافی ایسے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت صحافت کر رہے ہیں. تو حکومتی سطح پر اب تک تو گلگت بلتستان کے صحافیوں کے لیے کوئی ایسا اقدامات، کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں گیا ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اس سے صحافیوں کو فائدہ پہنچا ہو. یہاں پہ گلگت بلتستان میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن اس کا رول جو ہے وہ اشتہارات کی تقسیم تک ہی محدود ہے، اس سے زیادہ رول پلے نہیں کر سکا ہے. تو ابھی تک تو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے جس کو سمجھا جا سکے. لیکن ایک صحافیوں کے حقوق کے متعلق، فلاح و بہبود کے متعلق کچھ قانون سازی کے معاملات اسمبلی میں آج بھی پینڈنگ میں ہیں. سابقہ حکومت کے دور میں اسمبلی سے منظور ہو گئے تھے، لیکن گورنر نے اس پہ کوئی سوالات اٹھا کے اس کو واپس بھیج دیا، لیکن اس کو ابھی تک واپس اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود حکومت کی کتنی ترجیح ہے. وہ بل تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ دوبارہ اسمبلی میں نہیں آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ ابھی ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے تو گورنمنٹ تھوڑا سا اس حوالے سے کوشش میں ہے کہ وہ صحافیوں کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کوئی پالیسی مرتب کرنے کی تیاری کرے. اور میرے خیال سے یہ پہلا قدم ہوگا جس میں صحافیوں کو آن بورڈ لے کے وہ کوئی قدم اٹھانے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہے کہ حکومت اس معاملے کو لے کے کس حد تک پہنچی ہے. البتہ کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ویج بورڈ ایوارڈ کو یہاں پہ نافذ کر سکتے ہیں. کم از کم جو تنخواہ، مزدور کے برابر تنخواہ کم از کم، اس کو بھی صحافیوں کے لیے آپ لاگو کرانے کی پالیسی کو لے کے آ سکتے ہیں. سوشل پروٹیکشن کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، تھریٹس کے ایشوز ہیں، ان سب کو آپ لے کے آ سکتے ہیں. EOBI کے ہیں، انشورنس کے ہیں. گلگت بلتستان کا صحافی کم از کم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور ایسی کوئی سہولت ان کو ابھی تک نہیں مل رہی ہے.